بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، تین موضوعات پر تفصیل سے گفتگو کریں گے. پہلے گفتگو ہے خان کے حق میں کون پریس کانفرنس کرنے والا ہے. یعنی یہ ایک خبر چل رہی ہے کہ کچھ لوگ خان کے حق میں یہ پریس کانفرنس کرنے والے ہیں. دوسری بات کریں گے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کراچی میں دوبارہ زندہ ہو گیا 48 سال بعد. یعنی جو الیکشن آپ لوگوں نے دیکھ لیا میئر شپ کا، اس کے متعلق بات کریں گے. اور سراج الحق عمران خان کے قدموں میں اس کا کیا مقصد ہے، کیا مطلب ہے. یعنی کہ یہ شروع ہی کرتے ہیں جناب سراج الحق صاحب سے. اگر آپ لوگوں کو پتہ ہو تو کچھ دن پہلے جب سپریم کورٹ نے ایک وہ پنچایت والا مسئلہ اٹھا دیا کہ یار سپریم کورٹ کو چھوڑ دیں، آپ اپنے درمیان کوئی جرگہ کرے اور الیکشن کی تاریخ طے کرے. تو اس میں یہ بن گیا جرگے کا چیف یہ سراج الحق صاحب. اور سراج الحق صاحب نے پھر یعنی جب جرگہ ہوتا ہے تو اس جرگے میں پھر دونوں کی بات سنی جاتی ہے اور دونوں کے جو سوچ ہے وہ عوام کے سامنے رکھنے ہوتے ہیں اور ان میں صلح کی بات کی جاتی ہے. لیکن سراج الحق صاحب ٹی وی چینل پہ بیٹھ کر تو دفاع کر رہے تھے مسلم لیگ نون کا اور عمران خان کے متعلق کہہ رہے تھے کہ یہ فلیکسیبل نہیں ہے. جیسے وہ ایک موٹیویشنل سپیکر تھا وہ قاسم شاہ جس طرح بات کی تھی اور پھر اس کا کیا حال ہوا، لوگوں نے کیا کیا، یہی کام سراج الحق صاحب نے کیا. اور عموماً جب بھی کوئی مسئلہ ہوا ہے، کبھی ووٹ دینے کا مسئلہ آیا تو سراج الحق نے نون لیگ کو ووٹ دیا ہے. حالانکہ سراج الحق جب سینیٹر بنا تو اس کا کوئی سینٹ میں جانے کا کوئی امید ہی نہیں ہو سکتا تھا، لیکن عمران خان نے اس کو سینیٹر بھی بنایا، اس کو اپنا حکومت میں وزیر خزانہ بھی مقرر کیا. بہت کچھ اس کے پاس کے ساتھ احسانات کیے گئے عمران خان کی طرف سے. لیکن یہ اور لیاقت بلوچ یہ پے رول پر رہے نواز شریف کی عموماً. اب یہ جو کچھ ہوا ہے ادھر کراچی میں اس چیز کے حق میں نہیں ہوں، جو ہوا غلط ہوا، لیکن ذرا اس کو ہوش آئے گا انشاءاللہ ابھی. کیونکہ اس کا جو حافظ نعیم الرحمان ہے جو میئر کا امیدوار تھا کراچی کا، اس نے ایک ٹی وی پہ بیٹھ کر بیان دیا کہ کراچی میں کبھی بھی پی ٹی آئی نہیں تھی. یعنی پی ٹی آئی نہیں تھی تو 14 سیٹیں اس نے کیسے لے لی. یعنی اس کا اشارہ تھا کہ کسی نے جتوایا. تو اب انہی کے پیروں میں سب بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن انشاءاللہ اب سمجھ کچھ آئی ہوگی کہ واسطہ کن لوگوں سے پڑا ہے، جس کے متعلق لوگ کیا کہتے ہیں کہ اگر ہاتھ بھی ملاؤ تو اپنی انگلیاں گنو. تو ان لوگوں کو انہوں نے فوقیت دی عمران خان پر. اور آگے جا کر آج جب موقع آیا تو عمران خان کو یہ کہا گیا کہ نائب میئر آپ کا ہوگا. تو اس نے کہا نہیں، ہم بغیر کسی عہدے کے لالچ کے علاوہ آپ کی حمایت کر دیتے ہیں. اور 63 سیٹ کوئی معمولی نہیں ہوتا. لیکن وہ پی ٹی آئی نے قبول نہیں کیا اور بلا معاہدہ یعنی کسی عہدے کے لالچ کے بغیر ان کے ساتھ الحاق بھی کیا اور ان کو ووٹ بھی دیے. وہ تو جو کچھ انہوں نے کیا پیپل پارٹی نے، تو وہ ان کی ایک تاریخ ہے. یہ تاریخ اب سے نہیں ہے. یہ جب بھٹو صاحب تھے، اگر ہم آج جنرل یحییٰ خان کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اصل ذمہ وار کون تھا فال آف ڈھاکہ کا. وہ ذوالفقار علی بھٹو تھا. اس نے کہا ادھر تم ادھر ہم، یعنی کہ اکثریت کو اس نے نہیں مانا اور ملک کو دو ٹکڑے کیا. آدھی اکثریت بھی اس کے پاس نہیں تھی اور اس کے پاس کتنی تھی سب دنیا کو معلوم ہے. پھر اس کے بعد کردار کیا رہا جو آج زرداری صاحب نے کیا ہے، یہ اسی کے لیگیسی کو لے کے چل رہا ہے. جان محمد عباسی کو کیسے کڈنیپ کیا گیا جب سن 77 میں الیکشن ہو رہے تھے تو اپنے مخالف امیدوار کو اغوا کیا. اسی طرح کتنی سیٹ غلام مصطفیٰ جتوئی کو بلا مقابلہ منتخب کرنا تھا تو اس کی سیٹ سے لوگوں کو اغوا کیا جو امیدوار تھے. ان امیدواروں کو اغوا کرنا اور بلا مقابلہ منتخب ہونا یہ پرانی ریت ہے اس پارٹی کی. تو آج بھی کل بھی انہوں نے وہی کام کیا جماعت اسلامی کے ساتھ.
تو جماعت اسلامی کے کتنے ممبر تھے؟ یعنی کم سے کم 35 لوگ زیادہ تھے، لیکن وہ اقلیت میں ہو گئے، میئر ان کا بن گیا۔ تو یہ اگر کوئی کہتا ہے کہ وہ ذوالفقار علی بھٹو کے لیگیسی اور جمہوریت پسندی، اس میں جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، وہ صرف اور صرف یہ تھا کہ اپنے مخالف کو کبھی بھی اس نے برداشت نہیں کیا اور ذلت میں سلوک لوگوں کے ساتھ کیے۔ یعنی وہ کتنے لوگ ہیں، ڈاکٹر نذیر کو اس نے قتل کیا، پھر جس میں پھانسی ہوئی رضا قصوری کو مارنے کی وجہ سے، اس غلطی سے اس کا والد مارا گیا، پھر اس میں اس کو پھانسی ہو گئی۔ تو ہم یہ تاریخ بہت جلد بھول جاتے ہیں کہ سن 71 میں اس شخص نے ملک کو 2 ٹکڑے کیسے کیا تھا۔ یہ پوری ایک مفصل حقائق ہے جو اس وقت کے لوگ جانتے ہیں، اور آج بھی وہ سب کچھ موجود ہے۔ لیکن پھر بھی ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ابھی تک بھٹو زندہ ہے، اور جب تک بھٹو زندہ رہے گا سندھ اور کراچی کے عوام کا یہی حال ہوگا، ان کی کوئی مرضی نہیں ہوگی۔ اور جو اس ملک میں تبدیلی لے کر آیا اور حقیقت میں تبدیلی لانا چاہتا تھا، اور انشاءاللہ آئے گا، یہ جو کچھ بھی کرے، یہ عمران خان کے علاوہ یہ ملک نہ آگے جا سکتا ہے، نہ کسی کی مجال ہے کہ اس کو مائنس کرے۔ جو کوششیں ہو رہی ہیں ابھی، یہ جیسے ابھی یہ استحکام پارٹی ہے، پتہ نہیں پی پی آئی جس کو کہتے ہیں، یا آئی پی پی جس کو کہا جاتا ہے، تو وہ خود بخود ابھی بننے سے پہلے ٹوٹ رہی ہے۔ یعنی یہ تو وہ ہو گیا کہ جہانگیر ترین چلا گیا لندن۔ یعنی یہ تو اس قسم کا مسئلہ ہے کہ بچہ اسپتال میں پیدا ہو جائے اور والدین اس کو ادھر ہی چھوڑ دے اور کہیں اور چلے جائے۔ تو اس پارٹی کے ساتھ وہ کچھ ہوا، تو اب پریس کانفرنس ہونے والا ہے بہت بڑا، اور اس پر پریس کانفرنس میں یہ جتنے بگوڑے چلے گئے تھے، جتنے لوٹے چلے گئے تھے، یہ دوبارہ ایک پریس کانفرنس کر رہے کہ ہم نے تو پارٹی نہیں چھوڑی۔ جیسے وہ مولوی محمود مولوی کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو جہانگیر ترین کی پارٹی میں شمولیت اختیار نہیں کی، ادھر بیٹھا رہا، سب کچھ کرتا رہا، لیکن پتہ چلا کہ بھائی ووٹر تو عمران خان کے ہے اور عمران خان کی ووٹ تو بڑھ رہے ہیں۔ تو اب دوبارہ ایک پریس کانفرنس ہوگی اور آپ کے سامنے آ جائے گی، سب کچھ آپ دیکھ لیں گے۔ تو یہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں یہ اس طرح نہیں ہو سکے گا۔ یعنی عمران خان کو مائنس کرنا اس وقت پاکستان کے لیے تباہی اور بربادی کا قصہ ثابت ہوگا۔ تو یہ عوام کا ایک متفقہ لیڈر ہے اس وقت، جتنی بھی پراٹ کیے جائے، جو کچھ بھی کیا جائے، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں جو 2 ججز ہیں ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں شکایت چلی گئی۔ کیوں؟ یعنی یہ عامر کیانی جو آئندہ چیف جسٹس بنیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اور جو ہائی کورٹ کا اس وقت چیف جسٹس ہے عامر فاروق، وہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کا بیر عمران خان کے ساتھ کتنا ہے، لیکن اس نے اس کیس کو جو ٹیریان کیس ہے اس میں کیا کردار ادا کیا کہ نہیں یہ تو کوئی کیس ہے ہی نہیں، تو میں اس کو کیسے سنوں۔ اب اس کی وجہ سے، یعنی اس کیس کی وجہ سے، یعنی کہ اس نے کیوں اتنا اس کے حق میں، عمران خان کے حق میں فیصلہ دیا، تو اس کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں یہ لوگ چلے گئے۔ یعنی آپ مخالفین آپ جانتے ہیں کون ہے۔ اچھا، اور دوسری طرف ایک اور این آر او جو ہمارے چیف جسٹس نے دیا، ابھی تک تو دیا ہوا ہے این آر او، یعنی کہ جو لگنا تھا کنٹیمپٹ وہ نہیں لگ سکا ابھی تک۔ یعنی 2 صوبے جہاں ابھی کوئی حکومت نہیں ہے، اور حکومت کیا ہے، نگران کی مدت کتنی ہوتی ہے، 90 ڈیز، اور اب آپ دیکھ لیجئے کہ اب تو 140 دن ہونے والے ہیں۔ تو اس میں جو کچھ کیا گیا وہ کیوں کیا گیا، اور رات کے 12 بجے تو اس نے اپنا سپریم کورٹ کھول دیا تھا، اور جسٹس رحمۃ اللہ نے اپنا ہائی کورٹ کھول لیا تھا عمران خان کے خلاف، جو الیکشن کا اعلان ہو گیا تھا۔ اگر وہ الیکشن ہو جاتا تو آج پاکستان جس پستی کی حالت میں ہے، تباہی کی حالت میں ہے، تو یہ نہ ہوتا۔ لیکن اس چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اس وقت کیا کیا تھا، اور اب کیا ہو رہا ہے۔ اب اس کی جو بیٹی ہے پرویز ملک کا، جو مرحوم ہے اس وقت، وہ ایم این اے تھا مسلم لیگ نون کا، اور اس کے ساتھ جو رشتہ داری ہے اس کی ہمارے چیف جسٹس صاحب کی، یعنی اس کی بیٹی اس کے گھر میں ہے۔ تو
وہ ابھی جو مریم نواز نے اس کے ساتھ ملاقات کی ہے، مانور اس کا نام ہے شاید، اور اس کے ساتھ ملاقات کرنے کے بعد یہ سارے مسئلے ٹنڈے ہو گئے۔ یعنی یہ ہمارا یعنی آئین و قانون ہے پاکستان میں کہ صرف کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری ہو جائے، اس رشتہ داروں کو پھر استعمال کر کے تو آئین و قانون کا مذاق اڑایا جائے اور ملک کو بے آئین چھوڑا جائے۔ لیکن ان کی تعلقات، یہ بہت بڑی چیز ہے کہ جنرل رانی نے، آپ جانتے ہیں ہم کس کو کہتے ہیں، کہ صرف جنرل رانی سے ملاقات ہو گئی تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اس کے لیے آئین بھی قربان ہے، ملک بھی قربان ہے، قانون بھی قربان ہے۔ تو تاریخ تو لکھا جا رہا ہے، میں جو بار بار کہتا ہوں۔ تو اس چیف جسٹس یعنی اب آپ دیکھ لیجئے کہ آج سینٹ میں کیا ہوا۔ وہ بل بھی پاس ہو گیا، سینٹ سے بھی، قومی اسمبلی سے بھی پاس ہو جائے گا، جس میں نواز شریف اور جہانگیر ترین نااہل ہے، اور انہوں نے اس میں کر دیا کہ 5 سال سے زیادہ 62(1)(f) میں جو سزا دی گئی، یہ 5 سال سے زیادہ نہیں ہو سکتی، حالانکہ وہ تاحیات نااہل ہے۔ تو اب یہ انہوں نے پارلیمنٹ سے وہ پاس کر دیا، سینٹ سے، اب پارلیمنٹ میں بھی جائے گا تو وہاں سے بھی پاس ہو جائے گا۔ اور ہمارا جو صدر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ادھر، یعنی ڈینٹسٹ صاحب، یعنی اس کو سرجری کی ضرورت تو نہیں ہے، وہ تو بس ٹھیک ہے، بن گیا صدر ہے تو وہ تو دستخط بھی کر دے گا، جیسے اس سے پہلے اس نے دستخط کر دیے۔ یعنی پریشر برداشت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، یہ چند لوگ ہیں، جیسے اس وقت پرویز الہی برداشت کر رہا ہے، حالانکہ اس کی یہ تاریخ نہیں تھی، لیکن اس نے ثابت کر دیا کہ میرے اوپر عمران خان نے اعتبار کیا ہے تو میں اس کو دھوکہ نہیں دوں گا، اور اللہ کرے کہ اس کو، یعنی اس کی عمر 75 سے 80 سال ہے اس وقت۔ اب آپ اندازہ کیجئے اس کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، اور اس کی شکل سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کتنے عذاب میں مبتلا ہے، لیکن آج تک وہ شخص کھڑا ہے اپنے پارٹی کے ساتھ، اور دوسروں کو کہتا ہے کہ ڈٹ کے کھڑے رہو ان حالات میں بھی۔ اور اگر وہ کوئی پریس کانفرنس کر بھی دے کہ میں سیاست چھوڑ رہا ہوں یا صدارت چھوڑ رہا ہوں، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس نے اپنی وفاداری بھی ثابت کر دی، مردانگی بھی ثابت کر دی۔ اب دوسری طرف جو شخص ہے شاہ محمود قریشی صاحب ہے، تو شاہ محمود قریشی ٹھیک ہے، اس وقت ہے جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن وقت ثابت کرے گا کہ یہ ان میں سے یہ جتنی بھی چلے گئے یا شاہ محمود قریشی، یہ کوئی بھی عمران خان کا ہمدرد نہیں ہے، صرف اور صرف اس انتظار میں کہ عمران خان نااہل ہو اور میں پارٹی پر قبضہ کروں اور مجھے یہ موقع دیا جائے، کیونکہ عمران خان نے خود کہا تھا کہ میرے غیر موجودگی میں پارٹی کو چلائے گا شاہ محمود، تو وہ تو اس نے کہہ دیا اس وقت، لیکن ایسے ہوگا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو انشاءاللہ اس پارٹی کو بھی عمران خان ہی چلائے گا، نہ عمران خان کو کوئی مائنس کر سکتا ہے، نہ عمران خان کو کوئی ایلیمینیٹ کر سکتا ہے۔ اور اس وقت خدا نخواستہ اگر کسی کے دل میں یہ ہے کہ ہم عمران خان سے کوئی اس طرح انتقام لے لے کہ وہ دنیا میں بھی نہ رہے، تو یہ یاد رکھیے جتنی بھی پاکستان میں طاقتور لوگ ہو، ان کے لیے اتنا بڑا عذاب بن جائے گا، اور میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ خود اس کی حفاظت کریں گے، یہ خود حفاظت اس لیے کریں گے کہ ٹھیک ہے 9 مئی میں جو کچھ ہوا، وہ گلو بھٹو نے جو کچھ کیا وہ ہمیں معلوم ہے، جنہوں نے کیا تھا وہ پی ٹی آئی کے لوگ نہیں تھے، یہ ایک بہت بڑا پلان طریقے سے ہوا ہے سب کچھ۔ لیکن اب اگر ایسی کوئی کوشش ہوگی تو یقین کیجئے 9 مئی کیا 1009 مئی لوگ بھول جائیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، اتنے پاگل کوئی نہیں ہو سکتے کہ اس حد تک۔ وہ جو پہلے ہوا تھا وزیر آباد میں، اس پر اس وقت بحث نہیں کرتے، وہ ان کی غلط فہمی تھی، وہ انہوں نے کر دیا۔ اس وقت جنرل باجوہ صاحب کا دور تھا اور موجودہ امپرٹریٹ حکومت مکمل طور پر اس میں ملوث تھی، لیکن اس وقت یہ چیز یعنی اس پہ یقین نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اگر ایسا کوئی خدا نخواستہ کوئی حادثہ آتا ہے تو یہ ملک کے لیے یہ 9 مئی لوگ بھول جائیں گے، بہت غلط ہو جائے گا، کیونکہ 9 مئی میں تو جن لوگوں نے کیا وہ تو سب کو معلوم ہے، لیکن اصل جو پی ٹی آئی کے ورکر ہے، اگر 10,000 گرفتار ہے 20,000 گرفتار ہے، اس سے فرق نہیں پڑے گا۔ اس وقت اس کی ابھی میں تھوڑی دیر پہلے دیکھ رہا تھا، ایک شخص سروے کر رہا تھا اپنا وہ چینل کے لیے 24 پاک ٹی وی 24 ہے یا کیا چیز ہے،
تو اس میں ایک طرف گجر خان میں جو موجودہ اسپیکر کا حلقہ ہے جہاں سے وہ الیکٹ ہوا ہے، تو وہاں پر پیپل پارٹی کی 6 ووٹ ہے، مسلم لیگ کے 5 ووٹ ہے، اور عمران خان کے 120 ووٹ۔ اب ان ووٹوں کا لوگ کیا کریں گے؟ یہ کہاں جائیں گے؟ یہ پھر بھی عمران خان کے رہیں گے۔ میں جب روز کہتا ہوں کہ اس کا ایک اشارہ کافی ہوگا کہ فلانا میرا کینڈیڈیٹ ہے، یہ جتنے بھی سب کچھ کریں گے، ہمیں معلوم ہے یہ 30%، 40% تک دھاندلی کریں گے، لیکن پھر بھی جیت عمران خان کی ہوگی۔ اس کی وجہ ہے کہ اتنی بڑی اکثریت کو کیسے روکا جا سکتا ہے، اور اگر اس کے لوگوں کو یعنی کہ کاغذات مسترد کی جاتے ہیں تو ایک کے بجائے 5 لوگ کریں گے کور کینڈیڈیٹ جو ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ وقت آنے والا ہے، اور ان کے پاس ان کی اور مجال نہیں ہے کہ اس کو الیکشن کو آگے لے کے جائے، کیونکہ یہ تو ڈیفالٹ کر چکا ہے پاکستان اس وقت۔ یہ کہے یا نہ کہے، کتنی دفعہ خواجہ اعظم نے تو خود کہہ دیا کہ ہاں ہم ڈیفالٹ ہو چکے ہیں، اور آج تو وزیر خزانہ خود جو کچھ کہہ رہا ہے آپ لوگوں نے سن لیا۔ تو اس کے بعد پھر ہماری معیشت کا کیا حال ہوگا اگر یہ لوگ رہیں؟ اور یہ صرف عمران خان، اللہ کی بات، عمران خان ہی اس ملک کو بچا سکتا ہے اس ڈیفالٹ سے بھی، اس خطرناک صورتحال سے بھی۔ اس ملک کو آگے لے جانے کی جو ویژن ہے وہ پریویل کرے گی۔ تو اس لیے انشاءاللہ جو اس وقت طاقتور اس کے مخالف ہے ان کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ اس شخص کے علاوہ ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے، اور دوسرا کوئی نظام کوئی قبول کرنے والا نہیں ہے پاکستان میں۔ تو اب تک اتنا ہے، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ولاگ میں۔ اگر ہو سکے تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام۔